السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی لے کر آ گئے ہیں۔ کہانی کا نام ہے بہادری۔ ایک گاؤں میں ایک فقیر آواز لگا رہا تھا، جو اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے گا اس کا ایک بیٹا ہوگا، جو دو دے گا اس کے دو بیٹے ہوں گے، جو تین روٹی دے گا اس کے تین بیٹے ہوں گے۔ ایک اور بھی یہ آوازیں سن رہی تھی۔ اس کے گھر میں تین روٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فقیر کو آواز دی، بابا جی یہ تین روٹی لے لیں۔ وہ بابا جی نے وہ تینوں روٹیاں لے لیں اور اس عورت کو تین سیب دیے اور کہا کہ ایک سیب روز ایک سیب کھانا ہے آپ نے، ایک سیب کھائیں گی تو ایک بیٹا ہوگا، جب دوسرا سیب کھائیں گی تو دوسرا بیٹا ہوگا، پھر جب تیسرا سیب کھائیں گی تو تیسرا بیٹا ہوگا، یعنی کہ تین سیب آپ کھا لیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو تین بیٹے عطا کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دو سیب کھا لیے اور ایک سیب رکھ لیا کہ وہ کل کھا لوں گی۔ اتفاق سے وہ کوئی آدھا سیب جو ہے وہ کوئی اور پرندہ تھا، جانور تھا، کوئی کیا تھا، وہ اس کو آدھا سیب کھا لیا۔ اب اس نے جو آدھا بچا ہوا سیب تھا وہ آدھا کھا لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ایک بیٹا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد تیسرا بیٹا ہوا۔ تیسرا بیٹا چونکہ اس نے وہ آدھا سیب کھایا ہوا تھا، اس لیے وہ آدھا ہی جیسا تھا، بہت کمزور سا، چھوٹا سا قد، اور وہ تقریباً معمولی سا بچہ جیسا وہ تھا۔ اس نے اماں نے یہ سوچا بچے بڑے ہو گئے، اماں نے سوچا بھائی بچوں کو گاؤں سے باہر شہر میں بھیجنا چاہیے، کچھ وہاں جا کے کام کاج کریں، کہ وہاں پہ گاؤں میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بڑا بچہ جو ہے اس کو اماں نے وہ کھانا باندھ کے دیا اور دعائیں دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ شہر جائیں، اور شہر وہاں سے کافی دور تھا، 2 دن کی مسافت پہ تھا۔ اس زمانے میں کوئی لائٹ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، گاڑیاں وغیرہ کوئی نہیں تھیں، اس لیے وہ پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ وہ بڑا بچہ کوئی اپنا کھانا 2 دن کا لے کر وہ اماں کو سلام کر کے وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جب ایک دن پورا چلا تو راستے میں رات ہو گئی، تو اب اس نے سوچا کہ یہ جنگل سا ہے، اب اس میں کیا کروں۔ اس نے دیکھا کہ گھپ اندھیرا ہی ہے اور دور ایک جگہ تھوڑی سی لائٹ نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لائٹ کی طرف گیا، اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی سی ہے، اس میں ایک بوڑھی اماں رہ رہی ہے اور کچھ کام کر رہی ہے۔ جب اس کی آواز آئی، اس نے اماں کو سلام کرا۔ اماں نے کہا کہ بھائی اب مسافر ہو، آ جاؤ، ادھر ہی ٹھہرو، آج کھانا وانا کھاؤ، یہیں رہو، کل جب صبح ہو جائے گی تو آپ یہاں سے شہر کی طرف چلے جانا۔ وہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ عورت جو ہے اماں ہے، یہ چڑیل ہے۔ وہ لیکن جب اس نے وہاں کھانا وانا کھایا، پانی پیا اور وہ سو گیا، تو وہ جو امائی تھی وہ چڑیل تھی، اس نے رات کو اس کو کاٹ کے کھا لیا۔ اب وہ کافی عرصہ گزر گیا، دوسرے بھائی پریشان تھے کہ بھائی بڑا بھائی نے کوئی خبر نہیں دی، کئی مہینے گزر گئے ہیں۔ تو دوسرا بھائی اس کا جو تھا چھوٹا، وہ کہنے لگا میں اپنے بھائی کی طرف جاتا ہوں خیریت پتہ کرنے، اور میں بھی خیریت پتہ کرتا ہوں کہ بھائی نے کیوں کوئی اتا پتہ نہیں دیا۔ وہ بھی اسی طرح چلتا گیا، تو جب رات ہو گئی اس کو بھی چل کے پیدل چلتے ہوئے، اس نے بھی وہ اسی جنگل میں دیکھا کہ کوئی رہنے کا تو کوئی ٹھکانا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے دیکھا وہی روشنی کی طرف گیا اور وہاں اماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا پردیسی لگ رہے ہو، آ جاؤ، آ کے کھانا کھاؤ، ادھر سو جانا، جب صبح ہوگی آپ چلے جاؤ۔ اس نے کہا اماں جی ٹھیک ہے۔ اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ چڑیل ہے۔ وہ چڑیل نے رات کو اس کو کھانا کھلایا اور وہ پانی پلایا، وہ جب سو ہو گیا تو اس چڑیل نے اس کو کاٹ کے کھا گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، وہ اب ان کا پتہ نہیں تھا کہ والدین جو ہیں بڑے پریشان ہو گئے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا
وہ بڑا کمزور جیسا تھا، اس نے کہا ماں میں جاتا ہوں۔ وہ گاؤں والوں نے، چونکہ وہ بہت کمزور سا تھا، گاؤں والوں نے اس کا نام ہی ادڑا رکھ دیا تھا کہ ادڑا بھیا۔ اس نے کہا بھائی، اس کی ماں نے کہا آپ کمزور ہیں، آپ ادڑے جیسے ہیں، وہ آپ کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کیسے پتہ کریں گے بھائیوں کا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا، ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ وہ گیا، اسی طرح جاتے جاتے ایک دن کی روٹی 2 دن کی گھر سے لے گیا۔ جب رات پڑ گئی تو جنگل بہت بڑا تھا، راستہ بھی سنسان تھا، کوئی اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہی روشنی ہو رہی ہے، اور اماں ادھر وہ ایک بیٹھی ہے۔ اس اماں نے آواز دی آ جاؤ بچہ، آ کے کھانا کھاؤ، یہاں آرام کر لو، یہاں سو جاؤ، صبح ہوگی جب آپ تو چلے جاؤ۔ اس نے سمجھ گیا کہ بھئی یہ کوئی لگ رہی ہے کوئی۔ اس نے پہلے مما کا شکریہ ادا کیا، کھانا کھایا اور وہ لیٹ گیا۔ رات کو وہ جو چڑیل تھی وہ چھریاں تیز کر رہی تھی، اور وہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی تو مجھے کھا جائے گی چڑیل۔ اس نے آواز لگائی، اس نے کہا کی چھنکاندی کی مٹکاندی، کیا رگڑ رہی ہو؟ یہ تو میں ادڑا پایا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ ممی حیران رہ گئی کہ یہ بھائی، یہ اس کو تو کچھ لگ رہا ہے، پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے بھی سوکھا جیسا ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو کیا کھانا ہے؟ اس کو پالتی ہوں میں، پال کے بڑا موٹا تازہ کروں گی، پھر اس کو کھا جاؤں گی۔ اچھا، اب وہ کیا کرتی، اس کو سستی کرتی، جب بھی وہ مائی وہاں سے جاتی اس نے منع کر دیا کہ تم اب یہاں سے جا نہیں سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر تم گئے تو میں کاٹ کے کھا جاؤں گی۔ اس نے بچے نے دیکھا کہ کونوں میں اس کے بھائیوں کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ بھائی اسے اماں نے کھا لیا ہے یہ۔ تو وہ اس کو اب تنگ کرتی اور مارتی پیٹتی اور کہتی کہ تمہیں جانا نہیں یہاں سے۔ اور اس نے کہا کہ تم ایسا کیا کرو، جب وہ جاتی جھونپڑی سے باہر دور کہیں جاتی تو اس کو ایک چھوٹی سی برتن دیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو آپ یہ ڈنڈی سے بجاتے رہو، تاکہ میں دور سے بھی آواز تیری سنتی رہوں کہ تم یہاں موجود ہو۔ اگر وہ بیچارہ بجاتا رہتا، جیسے اس کا ہاتھ رک جاتا وہ دوڑتی ہوئی آ جاتی اور کہتی کیوں بند کیا تمہیں ٹک ٹک یہ؟ تو وہ بیچارہ پھر بجانے لگ جاتا، اور بڑا تنگ آ گیا وہ۔ ایک ساتھ اس کے اندر ساتھ ہی ایک چوہا بھی ایک سراہ میں رہتا تھا، وہ جھونپڑی کے ساتھ ہی۔ وہ چوہا بیچارے نے سوچا کہ بھائی اس انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرنا، کل جب یہ جائے گی پھر یہاں سے جائے گی جھونپڑی سے باہر، تو آپ ایسا کرنا اس کو یہ جو بٹن بجاتی ہو نا، اب یہ مجھے دینا، میں تم سے بجاتا رہوں گا، وہ سمجھے گی آپ یہیں پہ ہیں، تم بھاگ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب صبح چڑیل وہاں سے جھونپڑی سے گئی اور وہ اس کو بجانے کے لیے دے گی کہ اس کو ٹک ٹک کرتے رہو تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے۔ چوہے نے کہا اب تم بھاگ جاؤ، میں تم سے بجاتا ہوں، اس کو بجاتا رہوں گا، تم بھاگ جاؤ جہاں جتنی جلدی ہو سکتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ چوہے نے اپنی دم سے ٹک 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 کرتا رہا اور وہ بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے شہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ آخر چوہا بھی ایک تھک گیا، بجاتے تو اسے تھک گیا، بیچارہ رک گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کے دیکھا تو وہ بندہ نہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ بھائی یہ کچھ نہ کسی نے اس کو بھگایا ہے، بھیا کون بجا رہا تھا۔ اس نے چوہے کو پکڑا، اس نے کہا بتا کدھر ہے وہ؟ اس نے آدمی کی جان بچانی تھی، اس نے غلط بتا دیا کہ اس سے مت گیا ہے۔ وہ بھاگتی تیز ہواؤں کی طرح اٹھتی ہوئی جا رہی ہے، جا کے وہ اس نے ڈھونڈا، جو مائی نے اس بچے کو، بچہ بھاگتا ہوا شہر کی طرف ہی جا رہا، وہ جو اندھیرا تھا۔ وہ مائی بار ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر سے واپس بھاگتی ہوئی کہتی ادھر تو نہیں ہے وہ۔ تو پھر چوہے نے کہا نہیں وہ اس طرف گیا تھا، پھر وہ اس طرف بھاگتی ہوئی چلے گئی۔ وہ بھاگتی اس کو ڈھونڈ کے واپس آ کہتی نہیں تو نے غلط بتایا، مار دوں گی تجھے، تو بتا صحیح کہ۔ اس نے کہا ادھر گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کے چوہا اس کی جان بچانے کے لیے غلط بتا رہا۔ پھر جب چوتھی سمجھ رہے گی تو اس طرف بھاگتی ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہ نا ادھرا بھائی ہے نا، وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا رک جا، تمہیں کھا جاؤں گی میں یہ۔ اب اس کو جو بیچارہ ڈر گیا وہ ادھرا، اس کو دل میں خیال آیا کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک قاری صاحب نے اس کو ایک تسبیح دی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ دانے ہیں یہ تسبیح کے، کہیں آپ کو کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے جو بہت مجبوری ہو جائے تو آپ نے ایک دانہ نکال کے اس کی طرف پھینک دینا ہے، کوئی اپنے دشمن کی طرف، تو اس سے آپ کو بچت ہو جائے گی۔
جب تک یہ دانے بھائی پھینکتے جاؤ گے ایک ایک کر کے، وہ آپ چیز وہ جو ہے کوئی چیز بھی ہوگی وہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اس نے ایک دانہ نکالا اس میں، اور چڑیل اس کے بالکل نزدیک پہنچنے لگی، اس نے ایک دانہ پھینکا تو چڑیل کو نا جیسے آگ لگ جاتی ہے، وہ بھاگتی پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ گئی بھاگ رہی ہے، یہ بھاگتا ہوا شہر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر جب وہ نزدیک آنے لگتی پھر یہ ایک موتی پھینک دیتا، وہ چڑیل کو پھر آگ لگتی، بھاگتے بھاگتے وہ پیچھے چل جاتا۔ جب آخری اس کا پاس موتی رہ گیا، اس نے وہ پھینکا اور چڑیل ادھر ہی آگ لگ گئی، بسم ہو گئی، اس کو ادھر ہی اس کے راکھ بن گئی۔ اور جب تک وہ شہر بھی نظر آ گیا، سامنے آ گیا تھا، یہ فٹافٹ شہر میں چلا گیا اور اپنے ادھر اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے روزگار ادھر پہ لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آیا اور وہ سارا اپنے گاؤں والوں کو پورا حال حوال سنایا۔